Any regret in life? A few regrets, and they're mostly related to my parents. ایک ریگریٹ مجھے رہا کہ As a kid? ایز اے کڈ تو نہیں کہوں گا. آئی واز میرڈ, اچھا. مائی فرسٹ میرج. تو اس پہ مجھے ایک ریگریٹ یہ رہا کہ کچھ سرکمسٹانسز ایسے کریٹ ہوئے گھر کے اندر کہ یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ہم پاپا کے ساتھ جو گھر میں رہتے تھے تو ہم الگ ہو جائیں, اور وہ ہم الگ ہو گئے. اور اس کے کانسیکوینسز مجھے آگے جا کے سمجھ میں آئے. اور آپ خوشی خوشی الگ ہوئے یا تھوڑا بہت اختلاف نہیں, ہوا؟ اختلافات تھے. اختلافات. اور مجھے لگتا تھا کہ وہ جو اختلافات ہیں وہ شاید پاپا کے ذہن میں ہیں وہ چیزیں جو ہم مطلب ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے صحیح سمجھ رہے تھے, وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے صحیح سمجھ رہے تھے. پاپا نے کبھی مجھے کہا نہیں ہے کہ تم جاؤ, لیکن مجھے یہ لگا کہ شاید ہی از ناؤ ناٹ ہیپی ود دا سیٹ اپ اینڈ ود واٹ یو نو ہاؤ وی ور ریئیکٹنگ آفٹر ارننگ. پیسہ کمانے کے بعد آپ کے اندر ایک شاید تھوڑا سا ایک رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے جب آپ گھر میں پیسہ دینا شروع کر دیتے ہیں. آئی ایم دا باس ناؤ. ہاں, وہ شاید کوئی تبدیلی ضرور آپ محسوس کرتے ہیں آئی, مگر آئی تھی. اور وہ شاید وہ پریشر مجھے میرے اندر فیڈ بھی کیا جا رہا تھا کہ یار ہمارا پیسہ ہے, یوں کیوں ہو رہا ہے, ایسے کیوں خرچ ہو رہا ہے, ویسے کیوں خرچ ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. حساب کتاب میں بہت چلا گیا تھا میں. تو مجھے لگا کہ یار دی اونلی وے ٹو گیٹ ریڈ آف دس سچویشن از ٹو سیپریٹ مائی سیلف, ٹیک مائی وائف اینڈ مائی کڈ اینڈ جسٹ. تو ایک رات کو اس سے پہلے کہ پاپا واپس آتے, میں نے پورا سب کچھ پیک کیا گاڑی کے اندر, اور سامان زیادہ تھا نہیں, اینڈ خاموشی سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بغیر اعلان کیے میں چلا جاتا ہوں. اینڈ نہ آپ نے پوچھا, نہ ڈسکس کیا, نہ اجازت لی. نہ اجازت لی. یہ مجھے ریگریٹ رہا ہے اور رہتا ہے, کیونکہ اٹ ٹک می لائک 7-6 years to reconcile with my father. And then I felt that loneliness because I was very close to Zubair Saab. And لونلینس آف عباسی صاحب, زبیر بھائی صاحب, یا آپ میری بھی, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ظاہر کتنے بھی اختلاف ہوں, my father has sacrificed his life for me. وہ سیپریٹ ہوئے تھے میری والدہ سے, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے اس طرح مجھے پالا. وہ ایک چیلنجنگ سٹیج تھا, ان کے پاس پیسے نہیں تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. انہوں نے اپنا سارا بزنس اٹلی کا وڈرا کر کے وہ آگے دے. تو بڑے قسمہ پرسی میں انہوں نے مجھے پالا. اور جس آدمی کو میں نے یورپ میں ہر 6 مہینے کے بعد گاڑی چینج کرتے ہوئے دیکھا تھا, روم سے زیورخ گاڑی چلا کے جانا, وہاں سے نئی خریدنا, واپس آنا, اس آدمی کو میں نے ایٹ دی ایج آف 40 بسوں میں لٹکا ہوا دیکھا, پسینے میں چلتے ہوئے آنا ان کا دیکھا. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ یار یہ وہی میرا باپ ہے جو لاکھوں کروڑوں میں کھیلتا تھا, بیٹھا ہوتا تھا, اور آج جسٹ ٹو یو نو فیڈ می probably he's doing all this just to keep me intact. That is a moment when I thought after few years کہ یار غلطی ہو گئی, مجھے کسی کی نہیں سننی چاہیے تھی, مجھے نہیں سوچنا چاہیے تھا ایسا, مجھے شاید اس پریشر کو کسی اور, لیکن I was young, I didn't know. بندہ کام کر کے آ رہا ہوتا ہے نا, اس کو لگ رہا ہوتا ہے وہ دنیا فتح کر کے آ رہا ہے, اب گھر آ کے اس کو ریلیکسیشن ملنی چاہیے, بٹ گھر آتے ہی جب اس کو تھوڑی سی کلیش فیل ہوتی ہے, الجھتا ہے, اور اس الجھنے میں وہ چاہتا ہے کسی طرح ختم ہو جائے یہ بات, یار بس کرو اس ٹاپک کو, بس کرو اس ٹاپک. وہ ٹاپک نہیں ختم ہوتا تھا, تو مجھے لگتا تھا کہ دیٹ از دی اونلی وے آئی کین. بٹ الٹیمیٹلی اٹ واز مائی فادر جنہوں نے دوبارہ سے ٹیک اوور کیا. میری بیٹی کو انہوں نے پھر پالا, انہوں نے ہی دیکھا, انہوں نے ہی تربیت اس کی. ان کا جتنا حصہ تھا اس سارے پروسیس میں وہ شاید میرا نہیں تھا. تو ایک ریگریٹ یہ رہا. اور دوسرا بہت بڑا ریگریٹ میری لائف میں رہا جس دن میں رویا لٹرلی, وہ یہ تھا, میری ایک فلم تھی وار, اور اس کی شوٹنگ شروع ہو گئی تھی. تو پاپا حیات تھے, پاپا زندہ تھے, اور پاپا نے ہمیشہ مجھے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یار میں تمہیں سنیما میں کہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اور بڑی فلم تھی, وہ بڑی فلم تھی, بڑی فلم تھی. آپ کی when I پرفارمنس used to tell him کہ پاپا I'm doing this, I'm doing that, تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے, کہتے یار بس آئے, بس میں دیکھوں گا تم نے کیا کیا ہے. تو دا ڈے, اچھا اس فلم کو 4 سال لگ گئے بننے میں. اس دورانیہ میں پاپا کی صحت جو ہے وہ خراب ہوتی چلی گئی,
اور ایک وقت آیا کہ وہ he passed away and the film was still in the process. He couldn't watch it. تو جس دن پریمیئر تھا مجھے یاد ہے وسیع بھائی کہ میں بڑے کیجولی میرے بلال کا فون آیا تو ہم بات کر رہے تھے. تو بلال بڑا ایک ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے. اس سے مجھے بولا یار شمون بھائی میں بڑا کنفیوز ہوں آج, یہ فلم اگر چل گئی تو چل گئی ورنہ بہت بری طرح پٹے گی. میں نے کہا یار اللہ کو بھروسہ رکھو, مجھے امید ہے انشاءاللہ. اس نے کہا یار پورے پاکستان کی انڈسٹری ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو میں نے کہا یار اب کیا کر سکتے ہیں, دعائی کر سکتے ہیں. میں نے تو اس سے پوچھا کیجولی, میں نے پوچھا ہم لوگ کیسے بیٹھ رہے ہیں آج سنیما میں, ابھی آل سٹنگ ٹوگیدر. He said یار I don't know about that but I'm going to sit my father. What about you? And that's the moment I started shaking. I started thinking کہ I could have said the same word to him. میں ان سے کہہ سکتا تھا کہ یار میں بھی اپنے فادر کے ساتھ بیٹھوں گا. But he was not there. And I started crying and I just put down the phone. اس کا پھر فون آیا بلال سے, کیا ہوا یار آپ نے جواب نہیں دیا. And I said یار can I have an empty seat so I can put his name on it. Oh. That's one regret I have. And then پھر اس رات کو وسیع بھائی تالیاں بجیں, لوگوں نے مجھے گلے لگایا, مجھے گود میں اٹھا لیا, مجھے سکسیس ایمٹی لگ رہی تھی. He was not there to see it. To celebrate that. To celebrate that. پھر ہمایوں سعید نے کہا یار میرے گھر آ جاؤ سارے, کھانا وانا کھاتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں. I went there, میں سب کے ساتھ منگل کیا. But that emptiness was there. تو میں تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو گیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں کسی کارنر میں جا کے پاپا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤں. So I went to another room. وہاں بلیئرڈ رکھا ہوا تھا. I started playing that. And I wanted him کہ بس کسی طرح آ جائیں, بس نیچے اتر کے آ جائیں اور بس دیکھ لیں اور مجھے گلے سے لگا لیں. اور بہت کم ہی عرصہ ہوا تھا پاپا کو گئے ہوئے. تو for me that pain نا, آج 14-15 فلمیں کر رہی ہیں. آج آپ کے جیسے لوگوں کے شوز میں بیٹھا ہوتا ہوں, نامور لوگ بلاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. مجھے خوشی نہیں ہوتی, مجھے کمپلیٹلی خوشی نہیں ہوتی. مجھے پتا ہے میرے بچے, میری بیوی, میرے گھر والے, میرے بھائی بہن خوش ہوتے ہیں مجھے دیکھ کر. آپ جسے دکھانا چاہتے تھے وہ نہیں ہے. تو میرے لیے کامیابی نا ادھوری سی رہ گئی. اب میرے لیے یہ ایک جاب بن گئی ہے. اٹس ناٹ اسپرچل اینی مور. اٹس ناٹ کہ میں کہوں کہ یار نہیں اور سب کر لیا. واز ون پرسن ان دس ورلڈ دیٹ آئی وانٹڈ ٹو. تھینک یو. تو بس ان کے لیے سب دعا کریں. اینڈ آئی ہوپ ہی از ہیپی ود می wherever. ہاں میرا تو بہت اس سے انٹریکشن تھا, تعلق رہتا تھا, رابطہ رہتا تھا, اور میں ان کا بڑا ایڈمائرر تھا, ان کی تحریروں کا. ہمارے سینئر تھے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. اور ان کے کانسیپٹس, ان کے پلاٹس, ان کا جملہ بہت ڈفرینٹ ہوتا تھا. جی. تو زبیر صاحب کے لیے بہت ساری ہماری دعائیں بھی, تالیاں بھی. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ اس آرٹ کو, اس میڈیم کو لوگوں کی فلاح کے لیے اور کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے استعمال کیا. یہ فرق تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور آپ کو استقامت دے. اور کسی بات پہ کبھی شمول گلٹ رہتا ہے کوئی؟ رہا گلٹ. اور بس میں ہمیشہ اللہ میاں سے کہتا تھا کہ اللہ میاں اگر میں نے کہیں غلطی کی ہے تو اسی زندگی میں ہی مجھے اس کو سدھارنے کی نا حص دے دے. مجھے وہ رستہ بتا دے جہاں میں اس شخص کے پاس خود جا کر اسے گلے لگا کے معافی مانگ سکوں اور اس کو کلیئرلی کہہ سکوں کہ یار یہ غلطی تھی اور اس غلطی کی وجہ یہ تھی کہ تمہیں یہ نہ لگے کہ یار اچانک کیوں یہ رویہ ہو گیا تھا, اچانک کیوں میرے ساتھ لڑائی کر لی. اور میں نے 90% جو میری اس طرح کے فلاس تھے ان پر میں ابھی بھی کام کر رہا ہوں. اور میں نے 90% ان لوگوں کو دوبارہ جا کے گلے لگایا ہے, ان لوگوں سے معافیاں مانگی ہے کلیئرلی. اور مجھے کوئی شرم اس میں وہ نہیں ہے کہ یار کیونکہ ہم انسان ہیں بھائی, غلطی ہوتی ہے. اور میں بڑے مشکلات سے گزرا ہوا ایک انسان ہوں. میں نے بہت کچھ دیکھا ہے. لوگوں کو نہیں پتا, لوگوں کو لگتا ہے بس میں ایک سیلیبریٹی ہوں, اٹھاؤں گا
اچانک میرے منہ میں جو ہے وہ سونے کا چمچہ ہوگا اور میں آ گیا. لوگوں کو نہیں پتا کہ میں نے کتنا اسٹرگل کیا ہے. میں نے, اور اسٹرگل بہت سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن میں نے اسپرچولی, مینٹلی, سائیکولوجیکلی میں بہت ساری چیزوں سے گزرا ہوں. اور میرے لیے یہ ملک بالکل ایک ایلین جگہ تھی, اور میں اس ملک کے لیے ایلین تھا. میں اٹلی سے آیا ہوا ایک لڑکا تھا. اور کیا عمر تھی آپ کی؟ 16-17. اچھا, ہاں تو پھر تو آپ کے لیے تو بالکل ہی اجنبی ہوگا. اجنبی تھا کیونکہ میرے لیے. بچپن جہاں گزرے جی, وہ رہتا ہے ہمیشہ آپ کے. بچے بھی مجھے نہ اردو پڑھنی آتی تھی, نہ مجھے لکھنی آتی تھی. میں پھر رائٹر بنا اردو کا. میں, اور تھینکس ٹو مائی فادر, میں نے اردو بولنا سیکھی. مجھے اردو بولنی نہیں آتی تھی. میں آج بھی صحیح اردو نہیں بولتا ہوں, یہ میں بتا دوں آپ کو. میں بول رہا ہوں نا تو اٹس لائک مائی مائنڈ ٹرانسلیٹس ورڈز. پہلے اس کو پہلے کرتا ہوں. اب پریکٹس میں آ گیا ہوں, چونکہ 15-20-25 سال ہو گئے اس سارے پروسیس کو, تو میں آسانی سے بول لیتا ہوں, ورنہ میرے آج بھی الفاظ کہیں نہ کہیں گڑبڑاتے ہیں. تو میرے لیے نا بڑا ایلین تھا یہ سب کچھ, اور اس ملک میں آ کے مجھے لگا یار میں کیا کروں گا, مطلب میں یہاں, میری کیا فیوچر ہے, میں کیا بنوں گا ادھر, مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا. تو اللہ اتنا مہربان رہا کہ اس نے ایک رستہ دکھایا, اور میں وہ آدمی ہوں کہ مجھے تھوڑی سی بھی روشنی کہیں سے نظر آ جاتی ہے, میں لگ جاتا ہوں اس چیز کے پیچھے. میں لگا تو پھر مجھے لگا کہ یار یہ تو انڈسٹری تو ایک بہت بڑی یونیورس ہے, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ایکٹنگ. اور 19 سال کی عمر میں بات سمجھ میں مجھے آ گئی تھی کہ ڈو ناٹ بیکم جسٹ این ایکٹر جو کہ فون کا ویٹ کرتا ہوں کہ یار فون آئے گا تو میرا کام ہو. اپنے ساتھ 4-3 کرافٹ اور سیکھو. تو میں نے سنیماٹوگرافی سیکھی, میں نے لائٹنگ سیکھی. ڈائریکشن کتنی اچھی آپ کی ہمیشہ رہی. میں نے وہ پڑھا, میں نے لوگوں کو ریڈ کرنا شروع کیا. اٹیلین سینما کا کتنا اثر رہا آپ کی شخصیت پہ, آپ کے اس پہ؟ بہت. مجھے لگتا ہے جو تھرل اور ایکشن, ہاں میں نے اسی لیے آپ سے, یہ جو مافیا سے ریلیٹڈ, کرائم سے ریلیٹڈ ہے, تو یہ میں دیکھا کرتا اٹیلین سینما کا تو بہت یہ سبجیکٹ رہا ہے. اور بڑے ایموشنل ہے. اگر آپ کبھی اٹیلین جی میں یورپ کے بہت گیا ہوں, وہ بالکل ہی الگ ہیں, اور ہماری رہتل کے ان کا خاندانی نظام بہت زیادہ قریب, اپنے بزرگوں کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں.